بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. کپڑے زندگی کا حسن ہے، اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. لڑکیوں نے پہنے ہوں تو اور بھی اچھے لگتے ہیں، کم پہنے ہوں تو اس پہ کئی ساری آرا ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کم لباسی دنیا میں برائی کی بہت بڑی وجہ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ خوش لباسی بھی بہت بڑی وجہ ہے. جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو لباس کے بنا ہوتے ہیں وہاں بھی وجہ بنتی ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس کم یا زیادہ ہونے سے زیادہ جو انسانی جذبات اور احساسات ہیں وہ وجہ ہیں برائی کی، اور سم ٹائم بد کرداری کی، سم ٹائم ان وحشت ناک چیزوں کی جن کا ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. آج میں نے سوچا کہ زندگی میں محرم رشتے ہماری سب سے بڑی مضبوطی اور خوبصورتی رہے ہیں. لائک بھائی کا ہے، باپ کا ہے، سسر کا ہے، دادا کا ہے، نانا کا ہے. ان رشتوں کے بارے میں ہمیشہ سے یہ احترام تھا، یہ وقت تھی، یہ ایک تحفظ تھا. جیسے گھر کی دیوار ہوتی ہے تو گھر کی چھت ہوتی ہے، یہ سردی سے، دشمنوں سے، ہر چیز سے آپ کو بچاتی ہے. پر اگر کبھی یہی رشتے آپ کے لیے مسئلہ بننے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سوسائٹی کو اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. تو آج اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. میرے مخاطب والد بھی ہیں، میرے مخاطب مائیں بھی ہیں، اور میرے مخاطب وہ لڑکیاں بھی ہیں جو 30-40 سال کی ہو گئیں اور وہ بھی جو بڑی ہو رہی ہیں. سو اس میں جو رینج ہے وہ زیادہ ہے، چونکہ جو ایشو ہے وہ کامن ان چاروں سے جڑا ہوا ہے. سو پہلی بات، اگر آپ باپ ہیں اور اگر آپ بھائی ہیں تو دونوں پہ یہ لازم ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے جو آپ کی عزت ہے، جو مقام ہے، جو محبت ہے، جو مرتبہ ہے، ایک تو اس کا احساس آپ کو ہمیشہ رہے. پر اس کے ساتھ ہی کچھ پریکاشن میجرز بھی ہیں وہ بھی ضرور لینی چاہیے. جب بھی آپ اپنی بیٹیوں کے کمروں میں جائیں یا بہنوں کے کمروں میں جائیں تو ایٹ اینی کاسٹ نوک کیے بنا نہ جائیں. آپ جیسے پرانے دادا لوگ ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، یہ کھنگورا مار کے جاتے تھے اور سسر وغیرہ بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آواز باہر سے آتی تھی تو کوئی نہ کوئی گھر کی بڑی عورت کہہ دیتی تھی کہ تمہارے سسر آ رہے ہیں، دادا آ رہے ہیں. تو بچیاں فوری طور پر اپنے دوپٹوں کو یا سر پہ لے لیتی تھیں یا اپنے سینے ڈھانپ لیتی تھیں، اور وہیں سے کوئی کہہ دیتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں تو جو بچیاں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں وہ فوری طور پہ اپنا جو رخ ہے اس کو ٹھیک کر لیتی تھی، اپنی پنڈلیاں ڈھانپ لیتی تھی، اپنے جسم کا اگر کوئی حصہ ننگا ہو رہا ہے تو اس کو ڈھانپ لیتی تھی. یہ پریکاشن میئر اس احترام کو، اس محبت کو استحکام دینے کے لیے ہے، اس کی وقت بڑھانے کے لیے ہے، اس کو بے وقت کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، مین از آلویز اے مین، اور جو بیسٹ ہے دیر از آلویز اے سلیپنگ بیسٹ. یہ بیسٹ کسی بھی وجہ سے اٹھ سکتا ہے. پاکیزہ رشتوں میں بھی، سگے رشتوں میں بھی کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو میں گزارش کرنے لگا ہوں جس کا ہر صورت میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. یہ احتیاط آپ کو سیف اینڈ سیکیور کریں گے. آپ اپنا گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہو بغیر چار دیواری کے تو آپ رہ سکتے ہو پر محفوظ نہیں رہو گے. اسی طور پہ جو آپ کی اپنی زندگی ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. لائک جن گھروں میں ایک اے سی ہوتا ہے اور سبھی اس کمرے میں اکٹھے سوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہے. چیزیں آپ کو مینیج نہیں کرنی آتی. یعنی بیڈ ہے اس پہ میاں اور بیوی، یہ باپ اور والدہ سو گئے تو نیچے بہنیں اور بھائی سو گئے. دس از ناٹ سینسیبل. سو یا تو یہ طے کر لیں کہ جتنی خواتین ہیں وہ بیڈ پہ سو جائیں، لائک ماں بھی اور بیٹیاں بھی، تو والد اور بیٹے نیچے سو جائیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اوپر چلے جائیں تو خواتین نیچے ہو جائیں، لیکن بہتر جگہ خواتین اوپر ہوں اور مرد نیچے چلے جائیں. دیکھیں یہ بھی اس لیے تاکہ آپ کے جو سوتے ہوئے جو جسم ہے اس پہ دوسرے کی نگاہ نہ پڑے، ٹچ نہ ہو. جو چیزیں میں نے زندگی سے سیکھیں، مرد ہمیشہ محسوس کر کے شہوت کی طرف جاتا ہے. خاتون کو چھونا، بار بار چھوتے ہیں، احساس دلاتے ہیں، پھر اس کو فزیکل شہوت محسوس ہوتی ہے. سو دونوں کا فرق ہے فیلنگ کا، اور دونوں کے ایکٹ کرنے کا فرق ہے. اگر بچیاں وہ بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، کچھ باتوں کو ایسے یاد رکھیں کہ زندگی بھر کبھی نہ بھولیں. دیکھیں والد کو اور بھائی کو اگر حق ہے اپنی بیٹی پہ اور بہن پہ تو اس کے ماتھے پہ آپ بوسہ دے سکتے ہیں،
टू सम एक्सटेंट छोटी हो तो आप गाल पे भी बोसा दे सकते हैं, लेकिन आप कभी होंठों पे बोसा नहीं देंगे, आप कभी गर्दन पे बोसा नहीं देंगे, आप कभी इस जगह पे बोसा नहीं देंगे। इसी तौर पे हाथ को छूना है तो बहुत से घरों में मैंने देखा कि बेटियां और भाई या वालिद हाथ मिलाते हैं तो यूँ करके टच करते हैं तो एक सिंबॉलिक हो जाती है, पर ये सबसे ख़तरनाक जगह है, ये सॉफ्ट है। जब इसके साथ जिस्म टकराता है तो हमेशा फीलिंग और तरह की होती है, वो शहवत वाली फीलिंग होती है। सो इनको टच करना, मस करना, इससे आपको अवॉइड करना है हर सूरत में। दूसरी बात, कुछ चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ आपको याद रखना है। लाइक भाई या वालिद हाथ पकड़ सकता है, कंधे पे ऐसे हाथ रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आप अगर किसी ईद शिबरात के मौके पे या आम तौर पे वैसे भी किसी खुशी के मौके पे बात या भाई के लगना हो, गले लगना हो, तो आप साइड से लगेंगे, कभी अपना सीना टच नहीं करेंगे। जो भी जिस्म के सॉफ्ट हिस्से हैं ये हमेशा सेक्सुअल फीलिंग देते हैं, तो आप इसको अगले को आजमाइश में नहीं डालेंगे। मेक इट क्लियर। नंबर 2, जो नेक लाइन है, जो ये हिस्सा है, बड़ी बूढ़ियाँ हमेशा इसको छुपाने के लिए, चादर भी इसलिए है, दुपट्टा भी इसलिए है। सो आप किसी भी उम्र में हो, छोटी बच्चियाँ हों, बड़ी हो रही होती हैं, जैसे या बड़ी हो चुकी हों, तो मर्द के आने पे भाई हो, वो देवर हो, जेठ हो, कोई भी रिश्तेदार हो, तो आपका सीना हर सूरत में ढपा होना चाहिए, इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा सेक्स अपील होता है जिस्म का वो हिस्सा जहाँ से शहवत फील होती है और जहाँ के रिश्ते का तकद्दुस जाता रहता है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो आपके उस्ताद उम्र में बड़े हों या बिल्कुल बूढ़े हों या आपके कारी साहबान हों, हम सोचते हैं कि ये दीनदार लोग हैं, कुरान पाक पढ़ाने आते हैं, पर उनके अंदर भी तो इंसान और उसकी फीलिंग होती है। तो उनके पास भी जाते हुए अपने जिस्म को ढांपना और उन हिस्सों को बतौर ख़ास ढांपना। इसी तौर पे जो लड़कियां अपने घरों में माँ बाप के पास बैठे हुए, भाइयों के पास बैठे हुए अपनी पिंडलियों का ध्यान नहीं करती, तो ये भी वो जिस्म का हिस्सा है जो सेक्स अपील करता है और जिस वजह से दूसरे को प्रॉब्लम होता है। अपने सगे रिश्तों को कभी आजमाइश में मत डालें। उनकी निगाह को बद निगाह बदलने में उनका कसूर बाद में होगा, आपका कसूर पहले होगा कि आपने वो प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए। सो याद रखिएगा ये चीज़ें, एहतियात उठने में, बैठने में, लेटने में, छूने में एहतियात आपको करनी है ताकि इस रिश्ते की पाकीज़गी सारी उम्र बरकरार रहे, एक एजाज़ बनकर, एक वकार बनकर। जब आप मरें और वो मरें तो एक एतबार के रिश्ते के साथ हम जा रहे हों, उस तकद्दुस में कभी फ़र्क ना आए। चूँकि बार बार आप शिकायतें जब मिलती हैं, उन शिकायत तब मिलती है जब कोई मसला हो जाता है। आप सोचिए कि हर बच्ची जो बड़ी हो गई 25 साल, 30 साल, 40 साल, जब वो बैठ के अपने दुखों को और दर्दों को महसूस करे और उसको एक्सप्रेस करे, तो कहीं ना कहीं बचपन में बड़े होते हुए वो फ़िज़िकल हैरेसमेंट का जिक्र करे, तो ये तो कोई अच्छी अलामत नहीं है। फ़िज़िकल हैरेसमेंट वो भी अपने ही घर में, अपने ही रिश्तों के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली बच्चियों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मर्दों को और भाइयों को जो बाकी रिश्ते हैं उनके लिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि दे ऑट बी वेरी केयरफुल। उन्हें वहाँ आते जाते दस्तक करना, नॉक करना, और अगर फ़र्ज़ करें वहाँ किसी बच्ची से बेहतियाती हुई है तो फिर आपको अपनी निगाह को रोकना चाहिए। ये आप पे वाजिब है, ये अल्लाह ने आप पे वाजिब किया है। यानी इस मामले में हम उनको इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये एहतियात, ये अपने आप को बचाना आपने करना है। वो जो उनकी नादानी है, उनकी कमज़ोरी है, हम उनको अलग से बता रहे हैं ताकि वो ये ना करें। उसका आप दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों की ईमान मजबूत रहेगा, दोनों की दीन मजबूत रहेगा, दोनों की ज़िंदगी महफूज रहेगी और दोनों का जो दुनिया है वो भी और आखिरत वो भी महफूज रहेगी। एक आखिरी बात जो आपने को हर सूरत में याद रखनी है, चूँकि मैंने बाज़ जगहों पे ये देखा, मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगा। यानी बच्चियाँ जब बड़ी हो रही हों तो घर के बड़े उनको प्यार करते हैं, ओके आपने माथे पे कर ली, गालों पे कर ली, लेकिन होंठों पे प्यार का कोई मतलब नहीं है। ये प्यार खालिस मियाँ और बीवी वाला प्यार है, ये सेक्सुअल प्यार है, ये मोहब्बत वाला या मुरव्वत वाला प्यार नहीं है। ये किसी रिश्ते को इस्तेहकाक नहीं है, ना दादा को, ना नाना को, ना ससुर को, ना बाप को, ना भाई को, कि अपनी बेटी या बहन के होंठों पे प्यार करें। सो जिन जिन रिश्तों के तकद्दुस का मामला है उन्हें ख़ुद एहतियात बहुत करनी चाहिए। औरत के जिस्म का हर हिस्सा सिर्फ़ दुनिया में एक आदमी के लिए खुला है, वो उसका शौहर है। वो उसके जिस्म के हर हिस्से के साथ
وہ اس کے لیے اوپن ہے، وہ اس کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے۔ آپ سب بھی جو آپ کے لیے واحد اگر کسی عورت کا جسم کا وہ حصہ کھلا ہے سارے، تو وہ آپ کی اپنی اہلیہ ہے۔ کسی سگے رشتے میں کوئی دوسری لڑکی یا کوئی رشتہ آپ کے لیے حرام ہے۔ سو اس کو دیکھنا، اس کو فیل کرنا، اس کو محسوس کرنا، چاہے وہ اس کی بے احتیاطی ہو، وہ سو رہی ہو، اس کی پنڈلیاں ننگی ہوں، اس کے بازو ننگے ہوں، اس کا سر ننگا ہو، اس کا سینہ ڈھپا ہوا نہیں ہے، یہ بے احتیاطی اس کی طرف سے، پر یہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گی کہ آپ پاس سے گزرتے ہوئے اس کو چھو لو یا اس کو دیکھ لو۔ وہاں شیطان آپ کے ساتھ ہے، پر رب رحمان بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ مرضی آپ کی ہے کہ رحمان کی انگلی پکڑیں یا شیطان کا چیلا بن کے آپ شیطانیت کرنے کے لیے چلے جائیں۔ جو اس رخ پہ جاتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے ذلت ہے، ان کے لیے خواری ہے، زندگی بھر محبت، احترام، وقار سے محرومی ہے۔ ایک تو مار آپ کو اندر سے پڑتی ہے، دوسرا پھر گھر سے، سوسائٹی سے بھی مار پڑتی ہے، پر چونکہ انسان کے اندر شیطان موجود ہے، اس شیطان کو مارنا شیطان پہ واجب نہیں ہے، آپ پہ واجب ہے۔ اس شیطان کو مارنے رب نہیں آتا، اس شیطان کو آپ ہی نے مارنا ہوتا ہے، چونکہ وہ بائی چوائس آپ کے پاس رکھا گیا ہے کہ یا تو اس رشتے میں آزمائش میں ہار جاؤ یا آزمائش میں جیت لو۔ یہ رشتے پاکیزہ ہیں، یہ رشتے مستقل رہنے والے ہیں، نبھنے والے ہیں۔ ایک وقتی سے بے لذت گناہ کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو ڈیویٹ نہ ہونے دیں، کبھی اپنے آپ کو بے راہ نہ ہونے دیں، کبھی اپنے آپ کو بدراہ نہ ہونے دیں۔ اور سیم اسی موقع پہ بچیاں اور خواتین اور ساری جس بھی عمر کی ہوں، خاص طور پہ جب بچیاں 30-35 سال کی ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے اب ہم بہت بڑی ہو گئی ہیں اور اب بے نیاز ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا، چھوٹے بچے سے لے کے جتنے آپ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ ان کے لیے تب بھی اتنے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہو جتنے آپ چھوٹے ہوتے اٹریکٹیو تھے۔ سو آپ بوڑھے ہونے جب عورتیں 60-70 سال کی ہو جائیں، شاید تب جا کے سیکس اپیل کے معاملے میں ان کا جسم ایک ہوتا ہے سمبل، ورنہ اس سے پہلے تو آپ آزمائش بنے رہتے ہیں۔ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے، تو براہ کرم آپ خود سے پرسیو کر کے اپنے آپ کو اس کھاتے میں نہ نکال کے بے احتیاطی کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں۔ بی کیئرفل۔ یہ احتیاط آپ کی خوشی کو، آپ کی عزت کو، آپ کے سکھ کو اور آپ کے باقی رشتوں کی احترام کو بھی بچائے گی، برقرار رکھے گی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔